الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ فرمایا ہے ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کی ہوتی ہیں. مسجد اللہ کا گھر ہے، اسے اللہ سے نسبت حاصل ہے. دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو مختلف چیزوں کی طرف منسوب ہوتی ہے. جس چیز کی طرف منسوب کی جاتی ہے کوئی چیز، اسی کی حیثیت سے اس کا مقام اور مرتبہ طے کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر گھر بہت سے ہیں، زید کا گھر، بکر کا گھر، عمر کا گھر، خالد کا گھر، اور ایک ہے کسی اللہ والے کا گھر، اور ایک ہے خود اللہ کا گھر. جیسے ان لوگوں کا مقام، اسی طرح اس گھر کا مقام ہے. زید، عمر، بکر ایک عام آدمی، تو عام آدمی کا مکان عام حیثیت کا ہے. اور اگر کسی اللہ والے کا گھر ہو، اگرچہ وہ جھونپڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ جھونپڑا بھی بہت مقدس ہو جاتا ہے. جب ایک اللہ والے کی نسبت سے اس کے مقام کی حیثیت، اس کے مکان کی حیثیت بڑھ جاتی ہے، تو پھر خود اللہ کی طرف جو گھر منسوب ہو جائے تو اس کا مقام اور اس کی منزلت کیا ہوتی ہے، تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. اسی اللہ نے کہا ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں. حالانکہ مسجد بھی انہی اینٹوں سے، پتھروں سے، سیمنٹ سے، بالو سے، جلی سے اور مختلف ان چیزوں سے بنائی جاتی ہے جو اور لوگوں کے گھر بنتے ہیں. اگر ایک آدمی گھر بناتا ہے تو بازار کو جاتا ہے، اینٹیں خریدتا ہے، بالو خریدتا ہے، جلی لاتا ہے، سیمنٹ لاتا ہے اور چیزیں لاتا ہے، گھر بناتا ہے. اگر کوئی مسجد بنانا چاہتا ہے تو وہ بھی اسی جگہ جاتا ہے، اسی بازار میں، اور وہی اینٹ، وہی پتھر، وہی جلی، وہی بالو اور وہی لکڑی، اور اسی طرح وہی لوہا جو اور لوگ استعمال کرتے ہیں، وہی یہ آدمی بھی لے آتا ہے جو مسجد بنانا چاہتا ہے. جو مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے وہ بھی اسی بازار کو جاتی ہے اور خرید کے لاتی ہے، اور لا کر گھر بنانے والا گھر بناتا ہے، مسجد بنانے والا مسجد بناتا ہے، مدرسہ بنانے والا مدرسہ بناتا ہے،
وہی اینٹ اور وہی پتھر یہاں بھی لگا وہاں بھی لگا، لیکن ایک جگہ پر لگا عام آدمی کی حیثیت کے مکان کے اعتبار سے، اور مسجد میں لگا تو اللہ کے گھر ہونے کی حیثیت سے۔ بس یہاں اس نسبت کی وجہ سے اس کا مقام الگ ہو گیا، اس کا مقام الگ ہو گیا، حالانکہ وہی اینٹ تھی، وہی پتھر، وہی بالو، یہاں لگنے کے بعد اس کا مقام بڑھ گیا، مرتبہ بڑھ گیا۔ جب آدمی نے گھر بنا لیا تو اس گھر کے اندر وہ سو سکتا ہے، بیت الخلا بنا کر وہاں بیت الخلا کو بھی جا سکتا ہے، اور اگر کوئی بچہ ہو گھر میں پیشاب بھی کر ڈالتا ہے، پیخانہ بھی کر ڈالتا ہے، وہیں پر کھاتا ہے، وہیں پر پیتا ہے، وہیں پر سوتا ہے، وہیں بیوی سے ملتا ہے، سب ہوتا ہے۔ لیکن اسی اینٹ اور پتھر سے جب اللہ کا مکان بنا دیا گیا تب اس اینٹ کا بھی احترام، اس جلی اور بالو کا بھی احترام، وہاں کی ہر چیز کا احترام۔ لہذا جب یہ گھر بن گیا اللہ کے نام سے تو اب یہاں وہ سب کام نہیں ہو سکتے جو آپ گھر میں فریلی کر لیتے ہیں۔ یہاں پر گندگی نہیں ڈال سکتے، کوئی بیہودہ حرکت نہیں کر سکتے، یہاں چیخ و پکار نہیں کر سکتے، یہاں کاروبار نہیں کر سکتے، یہاں بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتے، یہاں پر کوئی بچہ آ کر کوئی گندگی نہیں ڈال سکتا۔ ان سب چیزوں پر پابندی، یہاں تک کہ دنیاوی بات چیت بھی منع کر دی گئی، اس لیے کہ یہ گھر اب اللہ کی نسبت سے قائم ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ نسبتوں کی وجہ سے چیزوں کی حیثیت بڑھتی بھی ہے اور گھٹتی بھی ہے۔ معمولی چیز کی نسبت ہو گئی تو وہ چیز معمولی ہو جائے گی، اور کسی بہت بڑی شخصیت کی طرف اس کی نسبت ہو گئی تو اسی طرح اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ جب یہ اصول ہے تو اسی اصول سے سمجھ میں آتا ہے کہ مسجد اللہ کی طرف منسوب ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے، وہ سب سے مقدس، سب سے محترم، سب سے معظم، سب سے بڑا، اور اس سے بڑا کوئی نہیں۔ لہذا یہ مکان جو اللہ کی نسبت سے بن جاتا ہے تو اس کا مقام اور اس کی منزلت تمام گھروں سے بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے اس روئے زمین پر کوئی بھی مقام اللہ کے گھر سے بڑا نہیں، چاہے وہ جھوپڑی کی شکل میں بنا دو، چھپر کی شکل میں بنا دو، یا اعلیٰ سے اعلیٰ بنا دو، لیکن جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو گئی اور وہ مسجد قرار پا گئی تو اس کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہو گیا۔ کعبۃ اللہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بنایا۔ اس میں ایک نسبت تو اللہ کی طرف ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، دوسری نسبت اس بنانے والی شخصیت کی طرف ہے جنہوں نے اس کو بنایا، وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام۔ ان دو مقدس شخصیتوں نے اس مقام کو بنایا، مکان کو بنایا جس کو کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، تو اس میں نسبتیں اور زیادہ بڑھ گئی۔ ایک نسبت تو اللہ کی طرف ہے کہ وہ اللہ کا گھر، اور دوسری نسبت اس کے بنانے والے کے اعتبار سے ہے کہ بنانے والے بڑے ہی عظیم، لہذا اس کا مقام دنیا میں تمام مکانوں سے بڑھ گیا۔ اتنا بڑھ گیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کے اندر ایک رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 رکعتوں کے برابر ہے۔ یہاں پڑھیں گے تو 1 رکعت کا ثواب، وہاں جا کر پڑھیں گے تو 1,00,000 رکعتوں کا ثواب۔ کتنا تفاوت ہو گیا۔ اور دوسری مسجد وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد، جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں۔ ایک طرف نسبت حضرت سیدنا
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے اور دوسری اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس کا مقام بھی بہت بڑھ گیا۔ اور تیسری مسجد وہ بیت المقدس ہے کہ بیت المقدس بھی عظیم پیغمبروں نے بنایا، حضرت داؤد علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد اس کی تکمیل کی ان کے صاحبزادے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، اس لیے اس کو بھی بہت اعلیٰ و عرفہ گردانا۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے اور ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ جب کوئی چیز بہت اونچے درجے کی ہوتی ہے تو اس کے آداب بھی بہت ہوتے ہیں، اس کے حقوق کی پاسداری بھی بڑی اہم ہوتی ہے۔ باپ کا ادب ہے اس لیے ہے کہ وہ باپ ہے، ماں کا ادب ہے اس لیے کہ وہ ماں ہے، اور لوگوں کا وہ ادب نہیں جو ماں کا اور باپ کا، حالانکہ ماں باپ بھی وہی ہے جیسے کہ اور آدمی، وہی چہرہ، وہی مہرہ، وہی جو ہے ہڈیاں، وہی گوشت، وہی پوست جو اور لوگوں کا ہے وہ بھی ان کے پاس، لیکن مقام اس لیے بڑھ گیا کہ وہ باپ ہے اور ماں۔ اسی طریقے پر مسجدیں اللہ کا گھر ہونے کی حیثیت سے بہت اونچے درجے کی چیز ہے، اس لیے اس کے حقوق زیادہ ہیں اور اس کے آداب بھی بہت اہم ہیں۔ علماء نے اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی ہیں، مسجد کے حقوق کیا، مسجد کے آداب کیا، بہت لمبی چوڑی کتابیں اس کے اوپر موجود ہیں۔ آج کل بہت سارے لوگ مسجدوں کا ادب نہیں جانتے، مسجدوں کا احترام نہیں کرتے، مسجدوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جو ان کا حق ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ تھوڑی سی توجہ ادھر دلا دی جائے کہ مسجد کا ادب کیا ہے، مسجد کا حق کیا ہے۔ دیکھیے، ایک ہے مسجد کا حق اور ایک ہے مسجد کا ادب۔ مسجد کا حق کیا ہے؟ مسجد کا حق یہ ہے کہ آس پاس میں رہنے والے لوگ 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ مسجد کے اندر آ کر جماعت کے ساتھ میں پڑھے، یہ مسجد کے حقوق میں داخل ہے۔ اسی لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوس میں رہنے والے کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد ہی میں، اسے آنا پڑے گا۔ ہاں عذر ہو تو الگ بات ہے، کوئی بوڑھا ہے، ضعیف ہے یا کوئی بیمار، وہ الگ بات، لیکن کوئی عذر نہیں ہے تو آس پاس میں بسنے والے لوگوں کو مسجد میں آنا چاہیے، مسجد کے اندر 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے، یہ مسجد کے حقوق کے اندر داخل۔ اسی طرح مسجد کا ایک حق یہ ہے کہ مسجد کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے ذکر کو بلند کیا جائے، یہ بھی مسجد کے حقوق میں سے ہے۔ اس لیے کہ مسجدیں بنائی ہی جاتی ہیں نماز کے لیے، ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جو دیہاتی قسم کے آدمی تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ مسجد کے ایک طرف میں بیٹھ کر پیشاب کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کو تنبیہ فرمائی بڑے پاکیزہ لب و لہجے کے اندر۔ آپ نے فرمایا کہ مسجدیں اس کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں بھائی، مسجدیں تو اس لیے بنائی گئی ہیں کہ اس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کے اندر نماز پڑھی جائے، اس کے اندر تلاوت کی جائے۔ اللہ نے اس کے لیے مسجدوں کو بنانے کا حکم دیا ہے، یہاں کسی گندگی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہے مسجد کا حق کہ مسجد میں اللہ کی عبادت، نمازیں، ذکر، تلاوت اور مختلف انداز کی عبادتیں جو کی جائیں، یہ مسجد کا حق ہے۔ اسی طرح مسجد کا حق یہ بھی ہے کہ مسجد سے اللہ کے نام کو اور اللہ کے کلام کو بلند کیا جائے۔ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کے اندر اللہ نے فرمایا ان المساجد للہ،
فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اس لیے مسجد کے اندر اللہ ہی کا نام بلند کرنا ہے، کسی اور کا نہیں۔ یہاں اللہ کا نام بلند ہوگا، یہاں اذان دی جائے گی، اذان دینا بھی مسجد کا حق ہے، یہاں اقامت کہی جائے گی، یہ بھی مسجد کا حق ہے، یہاں نماز پڑھی جائے گی، یہ بھی مسجد کا حق ہے۔ اسی طرح اللہ کا نام بلند کیا جائے گا، یعنی اللہ کی پاکیزگی بیان کی جائے گی، اللہ کے احکام بیان کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کی باتیں یہاں پر کی جائیں گی، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ یہاں پر جاری کیا جائے گا، یہاں پر تفسیر کلام اللہ کیا جائے، یہاں پر احادیث رسول کی تشریح کی جائے، اللہ کے دین کے احکامات کو یہاں سے باجگاف کیا جائے، یہ مسجد کے حقوق۔ دوسرے ہیں مسجد کے آداب۔ مسجد کے آداب بھی بہت ہیں۔ ایک ادب مسجد کا یہ ہے کہ مسجد کو پاک و صاف رکھو۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کو بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پیغمبروں کو حکم دیا، اللہ نے کہا انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ نے ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں میرے اس گھر کو پاک و صاف رکھو، انطہرا بیتیا، میرے گھر کو یعنی کعبۃ اللہ کو۔ اور اسی حکم میں دنیا کی تمام مسجدیں آ گئی، اللہ کا جو بھی گھر ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ میرے گھر کو پاک و صاف رکھو۔ انطہرا بیتیا للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجد، اور جو سجدہ کرنے والے ہیں ان کے لیے، ان سب کے لیے مسجد کو پاک رکھو، صاف رکھو، کوئی گندگی نہ ہو، دور دور تک اس کے اندر کوئی ایسی بدبو نہ ہو۔ یہاں پر تو پاکیزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ مسجد پاک و صاف رکھنا چاہیے، مسجد کے اندر ہی نہیں، مسجد کے باہر والے حصے کو بھی دور دور تک پاک و صاف رکھنا چاہیے، تاکہ اس کی گندگی کا کوئی اثر مسجد کی طرف نہ آئے، کوئی بدبو مسجد کے اندر نہ آئے۔ اس لیے کہ اگر باہر کا حصہ بھی ہم نے گندا رکھ دیا تو مسجد کے اندر بدبو پیدا ہو جائے۔ اسی لیے اگر بیت الخلا بناتے ہیں مسجد کے باہر، اندر تو بنانا جائز نہیں ہے، مسجد کے اندر بیت الخلا نہیں بن سکتا۔ عام طور پر یہاں لوگوں کے غلط فہمی ہوتی ہے کہ مسجد کے بیت الخلا جب کہا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں مسجد میں بیت الخلا ہے، مسجد میں نہیں ہے، مسجد کے باہر ہے۔ وہ تو مسجد تو یہ ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں، جہاں نماز ہوتی ہے، اور جو اس کے باہر جہاں آپ جوتے چھوڑتے ہیں وہ جگہ مسجد نہیں ہے، مسجد کے ملحقات ہے، وہ مسجد کے آس پاس کا حصہ ہے، وہ مسجد نہیں ہے۔ اسی لیے جب اعتکاف کرنے والا اعتکاف کرے تو اس کو حکم یہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر تو رہ سکتا ہے، لیکن مسجد کے باہر والا حصہ جو مسجد میں شمار کیا جاتا ہے، جیسے کہ جوتے آپ چھوڑتے، یہ بازو والا جہاں پر حوض حصہ ہے، یہ ادھر کا بازو والا حصہ جہاں سے آتے جاتے ہیں، یہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہے۔ اگر کوئی اعتکاف کرنے والا ادھر باہر نکل جائے گا بلا وجہ، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جوتوں کی جگہ باہر نکل جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وضو کی جگہ بھی بغیر ضرورت نکل جائے گا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو بیت الخلا جو ہوتا ہے وہ مسجد میں نہیں ہوتا، مسجد کے بازو بنایا جاتا ہے۔ اور ایک طویل زمانہ ایسا گزرا کہ دور دور تک کہیں بھی بیت الخلاؤں کا نظام نہیں تھا۔ مسجدوں کے ساتھ لوگ اپنے گھروں میں فارغ ہوتے تھے، وہاں سے وضو کرتے تھے، وضو خانے بھی نہیں ہوتے تھے مسجد میں پہلے، نہ وضو خانہ نہ بیت الخلا۔ طویل زمانے تک ایسے ہی گزرا، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ،
بہت طویل زمانہ ایسا گزرا جس میں مسجدوں کے ساتھ نہ وضو خانہ ہوتا تھا نہ بیت الخلا. لوگ اپنے گھر میں بیت الخلا کر کے وہاں سے فارغ ہو کر وضو کر مسجد کو تر و تازہ وضو کے ساتھ تشریف لاتے تھے نمازیں پڑھنے کے لیے. لیکن چلتے چلتے کچھ تقاضے شاید ایسے پیدا ہوئے کہ لوگوں نے سمجھا کہ بھائی مسجد کے بازو وضو خانہ بھی بنا دو. پہلے تو وضو خانے بنائے گئے، اس کے بعد لوگوں کو یہ بھی محسوس ہوا کہ وضو خانہ ہی کافی نہیں بلکہ بیت الخلا بھی بناؤ. اس لیے مسجدوں سے ملا کر آزو بازو کہیں پر وضو خانے بھی بنائے گئے اور یہ بیت الخلا بھی بنائے گئے. ایک طویل زمانے تک یہ سلسلہ نہیں تھا، بعد میں یہ شروع ہوا اور شروع کیا ٹھیک ہے ایک ضرورت کے مطابق. جیسے کوئی مسافر آدمی، شروع اس لیے کیا تھا کہ بھئی کوئی مسافر آدمی کہیں سے چلا آیا، اسے ضرورت ہے بیت الخلا جانے کی، پیشاب کو جانے کی، وضو کرنے کی، وہ کہاں جائے گا؟ گھر گھر جو ہے وہ جا کے تو اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا. چلو مسجد کو آنے والا مصلی اگر اپنی ضرورت بھی پوری کر کے مسجد کو آنا چاہے تو آسانی کے ساتھ فارغ ہو کر مسجد کو سکون سے آ سکے، یہ مقصد تھا. اب لوگوں نے کیا کر دیا، مسافر تو بیچارہ آتا ہے کہ نہیں آتا، گھر والے سب آتے ہیں. جب آپ کے گھر آس پاس میں ہے کیا ضرورت ہے کہ مسجد کے بیت الخلا کو استعمال کرو؟ کیا ضرورت ہے کہ مسجد کے وضو خانوں کو استعمال کرو؟ وضو خانہ بھی یہاں اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ آس پاس کے رہنے والے لوگ جن کے گھر ہیں وہ بھی گھر کو چھوڑ کر مسجد میں آ کے وضو کیا کریں، اس کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. یہ مسافرین کے لیے بنایا گیا تھا، یا کسی دور دراز علاقے سے آنے والے کے لیے بنایا گیا تھا، یا کسی انجانے آدمی کے لیے بنایا گیا تھا جس کے لیے کوئی سبیل نہ تھی، وہ بیچارہ ضرورت پوری کرے، وضو کرے، مسجد کو آئے. اس لیے بنانے والوں نے بنایا تھا. بعد میں چل کر لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب گھر میں وضو نہیں کرنا ہے، مسجد میں وضو کرنا ہے. خیر اتنا ہوتا تو بھی مضائقہ ندارت، لیکن اس سے آگے ہو گیا بیت الخلا بھی مسجد ہی میں آگے کرنا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اپنے گھر میں فارغ ہو، وہاں سے پاک صاف ہو اور وضو کر کے جب آپ مسجد میں چلے آئیں بڑا ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی وضو کرتا ہے اپنے گھر میں اور وہاں سے قدم ڈالتے ہوئے مسجد کی طرف آتا ہے تو ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک نیکی اور ایک درجہ اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے. یہ فضیلت اس آدمی کے لیے ہے جو وضو کر کے مسجد کو آتا ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں اس کی تصریح موجود ہے. لہذا اصل طریقہ یہی ہے. لہذا جو لوگ آس پاس میں بستے ہیں، جن کے گھر یہاں موجود ہیں، وہ آج سے اس بات کا اہتمام کرے کہ 5 وقتہ نماز کے لیے اپنے گھر سے وضو کریں اور مسجد کو آئے. باقی بیچارے وہ جن کا یہاں گھر نہیں ہے، چلتے چلتے مسجد کو آ رہے ہیں، کہیں جاتے جاتے مسجد کو آ رہے ہیں، کوئی مسافر ہے مسجد کو آ رہا ہے، وہ بیچارہ یہاں آئے گا کرے گا. باقی جن لوگوں کے گھر ہیں وہ اپنے گھر سے فارغ ہو کے آئے گا. بہت سے لوگ یہاں تک بھی بات غنیمت تھی. کیا غنیمت تھی؟ کہ گھر کو چھوڑ کر یہاں آ کے وضو کر لیا، گھر کو چھوڑ کر یہاں آ کر استنجا خانہ جا کر نماز کو آ گیا. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہی نہیں، صرف بیت الخلا کے لیے آتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ان کو نماز نہیں پڑھنا ہے، ان کو دکان کرنا ہے، وہ دکان میں بیٹھتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو مسجد کے بیت الخلا کو آتے ہیں. کس قدر لعنتی کام ہے، بیہودہ کام ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے. مسجد میں بیت الخلا اس لیے نہیں بنایا گیا تھا، مسجد میں بیت الخلا بازو اس لیے بنایا کوئی مسافر دور دراز والا آ جائے تو نماز پڑھنے میں اس کے لیے سہولت، دکان چلانے کی سہولیت کے لیے نہیں تھا اور دنیا کے کام کے لیے سہولت پیدا کرنا مقصود نہیں تھا. لیکن لوگوں نے اب الٹا کر لیا.
کئی ایسی مسجدیں ہمارے بنگلور کے اندر ہیں جہاں پر لوگ صرف بیت الخلاء کے لیے مسجد کو آتے ہیں، اس کے علاوہ نماز پڑھنے قطعاً نہیں آتے۔ بہت غلط بات، انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ بہرحال بھائیوں، بتایا رہا تھا مسجدوں کو پاک رکھنے کا حکم دیا گیا، مسجدیں پاک ہو، صاف ہو، وہاں کوئی ایسی چیز نہ آئے جو مسجد کو ملوث کرنے والی ہو، مسجد کے نمازیوں کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ جیسے گندگی دور ہونا چاہیے، بیت الخلاء اگر بنائے گئے ہیں تو اس کی بھی صفائی کا انتہائی اہتمام۔ لیکن یہ بھی بڑی افسوسناک صورتحال، مسجدوں کے بیت الخلاء عام طور پر انتہائی گندے رکھے جاتے ہیں۔ اپنے گھروں کے تو پاک و صاف، لیکن مسجد کے اندر اتنے گندے، اللہ اکبر، کہ کوئی صحیح الدماغ آدمی وہاں جا ہی نہیں سکتا۔ اگر صحیح الدماغ آدمی جائے گا تو اس کا دماغ خراب ہو کے باہر نکلے گا۔ یہ صورت بنا رکھی ہے لوگوں نے، اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کئی جگہ جاتے آتے ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، ضرورتاً جانا پڑتا ہے تو بعض جگہ پر جا کر لاہور پڑھ کر باہر نکل جانا پڑتا ہے۔ مسجد کو پاک رکھنے کے حکم کے ساتھ مسجد کے اطراف جوانب کو پاک رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مسجد کے آس پاس رہنے والے لوگ بھی اس کا اہتمام خوب کریں کہ دور دور تک مسجد کے اندر کوئی گندگی، کوئی بدبو، کوئی ایسی بات نہ پیدا ہو جس سے کہ مصلیوں کو تکلیف پہنچے۔ اسی طرح کوئی دھواں چھوڑ دیا، یہ بھی تکلیف کا باعث۔ نمازی نماز کیسے پڑھیں گے اگر اس کی جو ہے تکلیف ہونے لگے، ان کا خضوع غائب، نماز کے اندر پریشانی، یہ بھی جو ہے غلط بات ہو جائے گی۔ غرض یہ کہ کوئی ایسی چیز مسجد کے آس پاس نہ ہونا چاہیے جو مسجد والوں کو اور مسجد کے ادب کو ٹھیس پہنچانے والی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد کے ادب میں وہاں پر کوئی شور و شرابہ نہ ہو، زور زور سے بات چیت نہ ہو۔ دنیاوی بات چیت تو مسجد کے اندر حرام قرار دی گئی اور اس کے لیے تو سخت وعیدیں بیان کی گئی کہ مسجد میں بیٹھ کر کوئی دنیاوی بات چیت کرنے لگے، اور اگر باہر بھی کرے تو شور شرابہ نہ ہو کہ کوئی جھگڑا ہونے لگے، کوئی زور زور سے بات چیت کرنے لگے، یا مسجد کے اندر شور کرنے لگے، یا باہر کا شور مسجد کے اندر سنائی دینے لگے، مصلیوں کو تکلیف ہونے لگے۔ یہ بات بھی سخت ترین ناگوار اور اسلام کے خلاف ہے، اور مسجد کے ادب کے بالکل خلاف ہے۔ مسجد کے دور دور تک ایسی فضا ہونی چاہیے جو اس کے ادب کو ملحوظ رکھنے والی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، وہاں پر دو آدمی مسجد کے اندر بیٹھ کر زور زور سے بات چیت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا تو ان کو پکارا نہیں مسجد میں، اسے کہ اگر پکارتے تو حضرت عمر کی آواز بلند ہو جاتی، ان کو پکارا بھی نہیں۔ ایک اور صحابی وہاں موجود تھے، ان کا نام تھا حضرت سائب ابن یزید۔ حضرت عمر نے ایک کنکری اٹھا کر ان کو ایسا مارا، اس لیے مارا تاکہ وہ مجھ کو دیکھے۔ چنانچہ ایک کنکری اٹھا کر ان کی طرف ایسا مارا تو حضرت سائب بن یزید نے پلٹ کر دیکھا تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا کہ حضرت کیا اشارہ ہے، کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ وہ جو دو لڑکے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں زور زور سے، ان کو ذرا بلا کے لے آؤ۔ حضرت سائب بن یزید گئے اور ان دونوں کو بلا کے لے آئے۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا ممن انتما، کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں، یعنی مدینے کے نہیں ہیں، طائف سے آئے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم اس شہر کے رہنے والے ہوتے تو تمہاری ایسی پٹائی کرتا کہ تمہیں یاد رہ جاتا۔ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر آواز بلند کرتے ہو،
حضرت عمر کی حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے. معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر زور سے گفتگو کرنے کی اجازت نہیں، دنیاوی بات چیت کی اجازت نہیں، یہ آداب کے اندر داخل. اسی طرح مسجد کے اطراف و جوانب کے اندر بھی شور و شرابے اور ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا بہت لحاظ رکھنا ضروری ہے. ابن ماجہ کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں سے بچوں کو دور رکھو. بچوں سے مراد وہ بچے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں، 2 سال کے، 3 سال کے، 4 سال کے، جن کو پیشاب پاخانے کی جو ہے کوئی حس نہیں ہوتی، کبھی پیشاب کر ڈالتے ہیں یا کوئی اور گندگی کر سکتے ہیں یا اور کچھ کر سکتے ہیں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں سے بچوں کو دور رکھو اور مجنونوں کو دور رکھو. جو مجنون ہو جائے، پاگل ہو جائے، اسے بھی مسجد میں نہ آنا چاہیے، اس کو دور رکھنا چاہیے. اگر کسی کے پاس ایسا کوئی ہو تو اس کو اندر رکھ کے مسجد میں آنے نہ دے. اسے کو مسجد میں آئے گا تو شور کرے گا، ہنگامہ کرے گا، الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا، کسی کو مار ڈالے گا، کسی سے کوئی اور بدسلوکی کرے گا. لہذا فرمایا کہ مجنونوں کو بھی دور رکھو، اور فرمایا اپنے جھگڑوں کو مسجد سے دور رکھو، شور شرابہ دور رکھو. معلوم ہوا مسجد سے شور شرابہ بھی دور ہونا چاہیے، جھگڑوں کی کوئی بات مسجد کے اطراف و اکناف میں نہ ہونا چاہیے. یہ بھی مسجد کے اندر، مسجد کے آداب کے اندر داخل ہے. مسجد کے آداب تو بہت ہیں، ان میں سے 2-3 میں نے عرض کیے. ایک تو یہ بتایا مسجد کو پاک و صاف رکھنا، ہر اعتبار سے پاک و صاف، اور نہ صرف مسجد کے اندر والا حصہ بلکہ جیسے کہ عرض کیا گیا باہر کا، اطراف کا، جوانب کا، حتیٰ کہ وہ بیت الخلا جو مسجد سے منسلک ہوتے ہیں وہ بھی اس قدر پاکیزہ رکھے جائیں اور وہاں کوئی بدبو و گندگی ایسی نہ ہو کہ اس کا اثر مسجد پہ پڑ سکے. اسی طرح جو اطراف جوانب میں رہتے ہیں لوگ، وہ کوئی کچرا لا کر مسجد کے پاس نہ ڈالیں، اگرچہ وہ باہر ڈالتے ہیں لیکن مسجد کے اطراف میں ڈالنا یہ بھی مسجد کے آداب کے بالکل خلاف. دوسری بات میں نے عرض کی، مسجد کے اندر دنیاوی بات چیت سے منع کر دیا گیا، یہ بھی ناجائز ہے اور سخت ممنوع قرار دیا گیا، اور اس سے تو حق اعمال کی وعید سنائی گئی. اور تیسری بات میں نے یہ عرض کی، مسجد کے اندر جو ہے شور شرابہ نہیں ہو سکتا، نہ مسجد کے بالکل باہر شور شرابہ ہو سکتا ہے. اگر مسجد میں، مسجد کے پاس میں گفتگو کرنا ہو، مسجد کو سامنے رکھ کر، مسجد کے آداب کو سامنے رکھ کر گفتگو کرنا ہوگا، کوئی گالی گلوچ نہ ہو. بعض وقت اطراف جوانب کے لوگ اپنی دکانیں چلاتے ہیں، وہاں کوئی شور و شرابہ ہنگامہ ہو جاتا ہے، کوئی گالی گلوچ کرنے لگتا ہے. یہ سب چیزیں مسجد کے آداب کے بالکل خلاف ہوتی ہیں. اسی طرح مسجد کا ایک بہت بڑا ادب یہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر آتے ہوئے یہاں پر اپنے آپ کو بھی پاک و صاف بنا کے آئے. جب مسجد ہی کو پاک و صاف رکھنا ہے تو بھائی اپنے آپ کو پاک نہ رکھے کیسا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے حکم دیا گیا نہانے کا، دھونے کا، وضو کرنے کا، مسواک کرنے کا، اور عطر لگا کے آنے کا، خوشبودار بن کے آنے کا. ایسا نہ ہو کہ ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہے. بعض لوگ سگریٹ پیتے ہیں اور باہر پھینک کر اندر گھس جاتے ہیں. ارے سگریٹ تو باہر ہو گیا لیکن سگریٹ کی بدبو تو اندر آ گئی. سگریٹ آپ نے باہر پھینکا، بیڑی آپ نے باہر پھینک دی، لیکن آپ کے منہ کے اندر کی جو غلاظت اور بدبو ہے وہ تو مسجد کے اندر آ گئی، اور یہاں آئی تو مسجد کے ادب کے خلاف ہوا، مسجد کے مصلیوں کے بھی خلاف ہوا، یہاں تک کہ اللہ کے فرشتوں کے بھی خلاف ہوا. اسی لیے ایسی صورت کے اندر حدیثوں میں آتا ہے کہ مسجد سے اللہ کے فرشتے ان سے دور بھاگ جاتے ہیں. بیڑی اور سگریٹ کا ذکر تو حدیث میں نہیں ہے، اسے کو اس زمانے میں بیڑی اور سگریٹ تو نہیں تھا. لیکن ایک اور بات حدیث میں آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچی پیاز یا کچا لہسن کھائے وہ بغیر منہ کو صاف کرے ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے. علماء لکھتے ہیں کہ کچی پیاز میں
وہ کچے لہسن میں بدبو ہوتی ہے. جب وہ بدبو اللہ کے نبی نے ناپسند کی اور مسجد کے ادب کے خلاف اس کو قرار دیا اور بغیر منہ دھوئے مسجد میں آنے کی اجازت آپ نے نہ دی، تو اسی سے سمجھ میں آیا کہ ہر قسم کی بدبو کا یہی حکم ہے. اب سوال یہ ہے کہ سگریٹ میں بدبو ہوتی ہے، بیڑی میں بدبو ہوتی ہے یا خوشبو ہوتی ہے؟ یہ فیصلہ آپ لکھ کیجیے، یہ فیصلہ آپ لوگ کیجیے کہ سگریٹ کے اندر بدبو ہوتی ہے کہ خوشبو ہوتی ہے. سگریٹ پینے والوں کو تو شاید وہ خوشبو معلوم ہوتی ہے. جو لوگ سگریٹ کے عادی ہو جاتے ہیں نا، ان کو اس بدبو سے بھی مزہ آتا ہے شاید، واللہ عالم. اب ہم تو پیتے نہیں ہیں اس لیے بول نہیں سکتے، لیکن بھائی عام حالات کے اندر تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے یہ بدبو، نفرت آتی ہے، کدورت آتی ہے. پیاز کھانا حلال ہے، لہسن کھانا حلال ہے، یہ حرام چیز نہیں ہے. پہلے کچا پیاز، آپ کچی پیاز کھائیں، کچا لہسن کھائیں، یہ بالکل حلال ہے، لیکن اس کی بدبو لے کر مسجد کو آنا حرام قرار دیا گیا. اب آپ یہ سوچیں کہ سگریٹ پینا تو ویسے بھی مکروہ ہے، بیڑی پینا ویسے بھی غلط ہے، اس غلط چیز کی اس بدبو کو لے کر مسجد میں آنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اسی طرح بعض لوگ کبھی ساکس پہنے ہوئے ہوتے ہیں دن بھر اور پھر اسی ساکس کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں تو پوری مسجد بدبودار ہو جاتی ہے. ایسا بھی دیکھا گیا. اسے کہ ساکس پہنے ہوئے اپنے شوز میں رکھ کر دن بھر گزارتے ہیں، اس کے اندر پسینہ جاتے جاتے بدبو اٹھتی ہے، اسی بدبو کے ساتھ مسجد میں آ جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. ایسی صورت کے اندر ہم سب کو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہر اعتبار سے مسجد کو پاک رکھیں، صاف رکھیں، خود کو پاک صاف بنا کر آئے، ادب کا لحاظ رکھیں، کوئی بے ادبی گستاخی نہ ہونے پائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.